الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية۔ صلوات۔ معزز محترم سامعین، ہماری گفتگو کا آج یہ چوتھا سلسلہ ہے۔ کل سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں پیش کر رہا ہوں۔ رسول گرامی قدر نے چونکہ فرمایا ہے من مات، جو مر گیا، ولم یعرف امام زمانے، اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت اس نے حاصل نہیں کی، ماتا میتتا جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ لہٰذا ہر زمانے میں ہر قوم اور ملت پر رسول گرامی قدر کے بعد واجب ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرے۔ عزیزان گرامی، عربی زبان میں دو قسم کی دانائیاں ہیں، ایک ہے لفظ علم اور دوسرے ہے معرفت۔ دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ علم کیسے کہتے ہیں؟ ادراک الشیء بحقیقتہ، کسی بھی شے، کسی بھی چیز کی حقیقت کو سمجھ لینا وہ علم ہے۔ لیکن معرفت ایک قدم اور آگے بڑھ کر کا مرحلہ ہے۔ ادراک الشیء بتفکر وتدبر لأثرہ، معرفت یہ ہے کہ چیز کی حقیقت کو جاننے کے بعد اس کے آثار کو بھی آپ جان لیں۔ تو رسول اللہ نے یہ کہا کہ من مات ولم یعرف امام زمانے، معرفت امام زمانہ جو ہمیں حاصل کرنی ہے، علم بے امام زمانہ ہی نہیں بلکہ آثار امام زمانہ کو بھی سمجھنا واجب ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں علم و معرفت میں کیا فرق ہے۔ یہاں پر بہت سارے شائقین بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کسی مٹھائی کو بڑے شوق سے کھاتے ہوں گے، یا بہت لذیذ کھانے کے پسند کرنے والے یہاں پر موجود ہیں۔ اگر کوئی نئی ڈش بن جائے، کوئی نئی مٹھائی آپ کے سامنے رکھ دی جائے اور آپ سے کہا جائے بھائی فلاں مٹھائی بہت لذیذ ہے، اس کا ایسا ایسا ٹیسٹ ہے، تو جو سب سے پہلے بیان سے آپ کے حاصل ہوا وہ علم ہے اس لذیذ غذا کے بارے میں۔ لیکن ایک مرتبہ آپ اس لذیذ غذا یا مٹھائی کو اٹھا کر چکھ لیں اور کھا لیں تو چونکہ اس نے آثار کو آپ نے سمجھ لیا ہے تو یہ آپ کی معرفت ہو گئی ہے اس غذا کے سلسلے میں۔
تو عزیزان گرامی، علم امام ضروری نہیں ہے، علم امام بھی واجب ہے، لیکن آثار امام کو ہمیں جاننا ہے تاکہ امام کی روحانیت کو ہم جذب کر سکیں، اس سے لذت اٹھا سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل کیوں؟ اس لیے کہ جب آثار ائمہ ہم جان لیں گے، امام زمانہ جان لیں گے، تو ان آثار کے ذریعے کیا حاصل ہوگا؟ محبت حاصل ہوگی۔ محبت مودت کی طرف لے جائے گی۔ وہی مٹھائی والی مثال ہے، جب کوئی غذا لذیذ ہوتی ہے انسان اس کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ائمہ علیہ السلام کے آثار سے ہم واقف ہوں گے تو ان سے قریب ہوں گے، قربت محبت لائے گی، محبت مودت لائے گی، مودت پیروی لائے گی، اور پیروی کے نتیجے میں انسان ویسا بن جائے گا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے باب میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ خصوصیات امام زمانہ کو ہم سمجھیں، اور انشاءاللہ عنقریب ایک اور کتاب میری آنے والی ہے کہ جس میں خصوصیات امام زمانہ کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ 37 خصوصیات ہیں میرے مولا کی، جس سے معرفت امام زمانہ حاصل ہوگی۔ پہلی خصوصیت میرے مولا کی کیا ہے؟ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے معراج پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے محمد، ہم ہر پیغمبر کے اوصیاء قرار دیے ہیں، آپ کے بعد بھی 12 وصی ہوں گے۔ سب کا نام لینا شروع کیا، حجابات ہٹائے، نور علی ابن ابی طالب کو دکھایا، حسن اور حسین کی نسل سے 12 ائمہ کے نور کو دکھایا، یہاں تک کہ امام زمانہ کا نور کھڑا ہوا تھا۔ امام کھڑے ہوئے تھے عبادت کے عالم میں، تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے محمد، یہ قائم ہے جو دوسرے ائمہ کی طرح، اسے میں نے اپنے خاص نور سے خلق کیا ہے، اور اس کے ذریعے میں زمین کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو اب یہاں پر جو امام کا تعارف ہے بزبان پروردگار، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ سارے ائمہ کو اپنے خاص نور سے خلق کیا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، جو صفات پروردگار ہیں وہی صفات محمد و آل محمد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور الہی ہے، اس کا سر چشمہ، ان کے نور کا سر چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال باعظمت ذات کے ذریعے وجود میں آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ائمہ طاہرین کا وجود اللہ نے کہا ہم نے انہیں امام زمانہ علیہ السلام کو بھی اپنے خاص نور سے خلق کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو صفات ہوں گے اس کی تجلی ائمہ طاہرین علیہ السلام میں بھی نظر آئے گی۔ اسی لیے ائمہ طاہرین کو مظہر صفات خدا کہا گیا ہے، یعنی وہ ہیں کہ جن میں اللہ کے صفات ظاہر ہوئے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ مظہر صفات خدا ہیں ائمہ طاہرین، یعنی اللہ کے صفات کے ظاہر کرنے والے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلے یہ جانے لینا چاہیے کہ امام زمانہ نوری مخلوق ہے، اور نعوذ باللہ آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ چاہیں تو پیغمبروں کا مقام حاصل کر لے سکتے ہیں، ائمہ طاہرین کا مقام حاصل کر سکتے ہیں، راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بیہودہ باتیں ہیں۔ یہ وہ مقام ائمہ ہے کہ جن تک اگر چاہیں ساری زندگی بھی کوشش کرتے رہیں تو مقام امامت کو آپ چھو نہیں سکتے، وہ چونکہ وہ نوری مخلوق ہے اور انسان خاکی مخلوق ہے۔ اور انسان گرامی، ان کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کیا؟ جیسے ہی نور امام زمانہ علیہ السلام اس زمین پر آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دست مبارک پر لکھا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے اور باطل جانے والا ہے اور باطل تو مٹنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جیسے ہی ولادت ہوئی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی، نرجس خاتون فرماتی ہے کہ میں نے کچھ پرندوں کو دیکھا کہ جو امام عسکری کے کہنے کے اوپر امام زمانہ کو آسمان کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ تو تھوڑی تشویش ہوئی، ماں ہے نا، تو ایک مرتبہ کہا یہ بتلائیے کہ یہ پرندے میرے فرزند کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔
تو ایک مرتبہ امام عسکری نے کہا یہ فخر موسیٰ ہے، موسیٰ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے آسیہ کے سپرد کی تھی، لیکن ان کی حفاظت ان پرندوں کے حوالے ہے۔ اے نرجس خاتون، یہ عام پرندے نہیں بلکہ اللہ کا عظیم فرشتہ روح القدس ہے، اور اس مہدی خدا کی حفاظت زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا علماء لکھتے ہیں، شیخ مفید لکھتے ہیں کہ امام زمانہ جیسے ہی ولادت ہوئی اس وقت سے ہی آپ کی غیبت صغریٰ شروع ہو گئی تھی۔ غیبت صغریٰ کا زمانہ اسی وقت سے تھا، چونکہ جیسے ہی پیدا ہوئے فرشتے آپ کو لے کر آسمان کی طرف لے کر چلے گئے تاکہ آپ کی حفاظت ہوتی رہے۔ تیسری خصوصیت میرے مولا کی یہ ہے عزیزو کہ آپ کا ایک گھر ہے کہ جسے بیت الحمد کہا گیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان لصاحب هذا الامر بیتا یقال له بیت الحمد فیہ سراج یظہر یوم ولد الى ان یقوم بالسیف لا یطفأ۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام زمانہ کے لیے ایک گھر بنایا ہے کہ جسے بیت حمد کہتے ہیں۔ بیت حمد کے دو ترجمے یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بیت الحمد امام زمانہ کے گھر کا نام ہے، یعنی وہ گھر ہے کہ جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، یا ترجمہ یوں کر لیجئے کہ یہ بیت حمد اس لیے ہے کہ اس میں جو ذات مبارکہ ہے وہ قابل تعریف ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ فیہ سراج، اس میں چراغ ہے امام کے گھر میں، یظہرو کہ جو جل رہا ہے، منذ یوم ولدا جب سے کہ وہ پیدا ہوئے، الی ان یقوم بالسیف یہاں تک کہ وہ جلتا رہے گا، روشن رہے گا وہ چراغ جب تک کہ امام ظہور نہ کر دیں، لا یطفأ وہ چراغ خاموش نہیں ہوگا۔ اب عزیزان گرامی میں قدرت خدا کے قربان جاؤں، وہ پروردگار عالم آج مسلمان کہتے ہیں کہ امام اس قدر طولانی مدت کے لیے کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں۔ میں کہوں گا وہ پروردگار کہ جو چراغ کو ایک 1100 سال سے زیادہ ایک چراغ کو امام کے گھر میں جلا سکتا ہے، وہ نور امام مہدی علیہ السلام کو کیوں کر زندہ نہیں رکھ سکتا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چراغ جلایا ہے، جب وہ چراغ رہ سکتا ہے طولانی مدت کے لیے تو پھر امام کا وجود بھی غیبت میں قابل تصور ہے۔ اب لوگ کہیں گے کیسے ہے یہ، اس کی کیا کوئی مثال ہے؟ تو عزیزان گرامی واضح مثال حمام اصفہان ہے۔ یہ حمام شیخ بہائی نے بنایا تھا اور لوگ جانتے ہیں کہ اس میں انہوں نے ایک چراغ جلایا تھا۔ ایک چراغ سے وہ حمام میں ساری روشنائی بھی ہوتی تھی، اس حمام کا پانی بھی گرم ہوتا تھا۔ جو بزرگان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں پرانے زمانے میں عربوں میں اور اسی طریقے سے ایران میں بھی لوگ باہر حمام میں جاتے تھے نہانے کے لیے، تو وہ چراغ کئی سال تک جلتا رہا بغیر ایندھن کے۔ ایک مرتبہ شیخ بہائی نے جلایا تھا جو کہ عالم دین ہے، مکتب اہل بیت کے فالوور ہیں۔ تو عزیزان گرامی انگریز گئے، جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چراغ کیسے جلا دیا ہے، انہیں اسے خاموش کرتے ہیں پھر روشن کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اس چراغ کو خاموش کیا اور اس کے بعد آج تک کوشش کی جا رہی ہے اسے جلایا جائے، لیکن اسے جلا نہیں سکتے ہیں انگریز۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر خارق العادہ کام کرنے کے لیے ولایت اہل بیت اطہار سے متمسک رہنا ضروری ہے۔ تو جو ادنا عالم ربانی ہے وہ ایک چراغ کو کئی سالوں تک جلا سکتا ہے، تو وہ پروردگار کے جو خالق مطلق ہے، قادر مطلق ہے، وہ کیوں کر امام زمانہ کے نور کو 1100 سال سے زیادہ روشن اور تابندہ نہیں رکھ سکتا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور عزیزان گرامی میرے مولا وہ ہیں کہ جن کی غیبت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھی ہے، آپ کی غیبت وجود بھی غیبت میں ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے نام کو بھی غیبت میں رکھا ہے۔ یہ خصوصیات امام زمانہ میں سے ہے۔ ہم حجت، صاحب امر، قائم آل محمد، یہ سارے کے سارے القاب ہیں، حتیٰ لفظ مہدی بھی امام کا نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے۔
نام کیا ہے؟ وہی نام ہے کہ جو نام رسول اللہ ہے. لقب وہی القاب ہے کہ جو القاب رسول اللہ ہے. اور کنیت وہی کنیت ہے جو کنیت رسول اللہ ہے. اور یہ ہم پر حرام ہے کہ منبر سے حقیقی نام امام مہدی علیہ السلام کو بیان کیا جائے، چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز پوشیدہ رکھا ہے. اور کیوں حرام ہے اس کی وجہ خود جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آشکار ہوگی. لیکن ایک حدیث عرض کرتا ہوں، میرے مولا امام زمانہ نے فرمایا ملعون ملعون من سمانی باسمی فی مجمع من الناس. ملعون ہے وہ شخص کہ جو میرا اصل نام لے کر، جو کہ نام محمد ہے، کانگریگیشنز میں لوگوں کے سامنے میرے نام کو عیاں کرے. کوئی امام ہمارا ایسا نہیں گزرا ہے عزیزو کہ جس کے اصل نام کو مخفی رکھا گیا ہو سوائے امام زمانہ علیہ السلام کے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور آپ کا خاصہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو غیبت میں رکھا، ان کے وجود کو بھی غیبت میں رکھا. یہ امام کا خاصہ ہے. کوئی امام پہلے امام سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک غیبت میں نہیں رہا ہے، نہ صغرا نہ کبرا. امام کی جو ولادت ہوئی ہے 255 ایئر آف ہجرہ، اس سے 260 ایئر آف ہجرہ تک آپ نے تقریباً 4 سال تک ملک آپ کو لے جاتے رہے. اس کے بعد آپ نے 70 سال کے لیے غیبت صغرا اختیار کی، 329 ایئر آف ہجرہ تک کے. اور اس وقت آپ کی عمر تھی 74 ایئرز. اور 329 ایئر آف ہجرہ سے اب تک امام زمانہ غیبت کبرا میں ہے. اور جب تشریف لے گئے ہیں تو ہمیں ایسے ہی لاوارث نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہمارے پاس ایک سسٹم پایا جاتا ہے. جب رسول اللہ گئے تھے تو امت کو علی ابن ابی طالب کے حوالے کیا اور بتلایا کہ رسول ذمہ دار شخص ہے. اسی طریقے سے جب امام زمانہ تشریف لے گئے ہیں تو امام زمانہ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے اور ہمیں علماء کے حوالے کر دیا. اور فرمایا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا. جو نئے واقعات رونما ہوں گے تو اس میں راویان حدیث کی طرف رجوع کرنا. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ. چونکہ وہ ہماری جانب سے تم پر حجت ہیں. وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. اور ہم اللہ کی حجت ہیں ان پر. تو امام جب تشریف لے گئے ہیں تو ہمیں علماء کے سپرد کیا. اب عزیزان گرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیبت کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے امام نے غیبت فرمائی ہے؟ تو بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہے. میں 3 وجوہات کو یہاں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. سب سے پہلی وجہ ہمارا امتحان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارا امتحان لے کہ کیا غیبت میں ہم اپنے مولا پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، اور اگر رکھتے ہیں تو کس قدر رابطہ ہے ہمارا امام زمانہ سے. قرآن مجید کی آیت ہے احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اگر کہتے کہ ہم ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، بلکہ ہر ایمان لانے والے کا امتحان ہوگا. رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو شیعوں کا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب قائم آل محمد غیبت میں ہوگا. اس زمانے میں شیعوں کا امتحان یہ ہوگا کہ وہ آیا امام پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ وہی لوگ ایمان رکھیں گے کہ جن کے ایمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لے لیا ہے. اللہ اکبر. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہوں گے وہ طولانی عمر کے اعتبار سے منکر امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ خاص افراد ہی، ایک خاص فرقہ ہی امام زمانہ علیہ السلام پر اعتقاد رکھتا ہے. تو سب سے پہلی وجہ امتحان امت ہے. اور دوسری وجہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کی یہ ہے کہ ابھی زمانہ آمادہ نہیں ہوا کہ امام کے ظہور کو وہ پذیرش کر سکے، امام کا استقبال حاصل کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اب بھی لوگ امام کے وجود کے لیے آمادہ نہیں ہیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو وہ زمانہ ہوگا کہ جب تقریباً دنیا ظلم و جور سے تنگ آ چکی ہوگی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں 2/3 جمعیت لوگوں کی قتل کی جائے گی. 2/3 یا 9 حصے 10 میں سے مار دیے جائیں گے.
اور جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر ایک اور ورلڈ وار درکار ہے، جس کے بعد لوگ اتنے مظلوم واقع ہوں گے کہ جیسے ہی امام ظہور فرمائیں گے زمینہ آمادہ ہو جائے گا استقبال کے لیے۔ اور عزیزان گرامی ابھی تک آمادہ زمینہ نہیں ہوا ہے، چونکہ ولایت و امامت کی قدر کو تاریخ میں نہیں جانا گیا۔ اس بات پر توجہ فرمائیے گا، جناب آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک ہر نبی اور پیغمبر مظلوم واقع رہا ہے، ہر نبی پیغمبر مظلوم واقع رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجتیں بھیجی لیکن لوگوں نے شکرانے نعمت ادا نہیں کیا، اس لیے نعمت مہدویت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محروم رکھ دیا ہے انسان۔ آپ دیکھیے مولا امیر المومنین کا زمانہ، جب جنگ صفین میں مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں، عمرو عاص کے کہنے کے اوپر نیزوں پر قرآن کو بلند کر دیا گیا، تو مولا علی نے کہا ناطق قرآن میں ہوں، مفسر قرآن میں ہوں، میری بات سنو، جنگ کرو، لیکن کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، قرآن مجید ہے، لہٰذا حکم علی ابن ابی طالب کو ٹھکرا دیا۔ تو جس طرح اہل بیت اطہار کی ولایت کو نہیں مانا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں امام کے بعد ولایت سے امت مسلمہ کو محروم رکھا ہے۔ لیکن جو چاہے امام کے وجود سے فائدہ اٹھائیں، وہ ضرور امام انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ عزیزان کرام، جو رابطہ رکھنا چاہے، جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان لانے والو صبر کرو، یعنی غیبت امام پر صبر کرو، اور صبر کی شیعوں کو وصیت کرو، ورابطوا، اور رابطے میں رہو۔ اگر آپ رابطہ رکھیں گے تو خود امام مدد فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، شیخ مفید کے بارے میں ملتا ہے کہ شیخ مفید نے ایک مرتبہ ایک شخص آیا شیخ مفید کے پاس، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے رحم میں بچہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو شیخ مفید نے کہا چونکہ میت کی حرمت ہے، اس کے پیٹ کو اگر چاک کیا جائے تو بے حرمتی ہوگی، دفنا دے بچے کے ساتھ۔ دفنا دیا گیا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو دفنانے سے پہلے ایک دوسرا شخص گھوڑ سوار آیا، اور آنے کے بعد کہا شیخ مفید نے فتوے کو بدل دیا ہے، فتویٰ یہ ہے کہ پیٹ چاک کیا جائے، رحم چاک کیا جائے، بچے کو نکال لیا جائے۔ اس نے بچے کو نکال لیا، بیٹی کو دفنا دیا۔ پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا تو ایک مرتبہ شیخ مفید کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ شیخ مفید پہچانا اس بچے کو آپ نے، جس کے بارے میں آپ نے پہلے فتویٰ دیا تھا کہ اسے دفن کر دیا جائے، پھر فتویٰ بدل دیا آپ نے، کہا شکم چاک کر کے بچہ نکال لیا جائے، تو یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی لڑکا ہے۔ تو شیخ مفید نے کہا میں نے تو فتویٰ بدلا نہیں تھا، اور فوراً متوجہ ہو گئے کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کی مدد ہے۔ تو ایک مرتبہ چونکہ متقی پرہیزگار عالم ہے، جب متوجہ ہوئے کہ فتوے میں غلطی ہے تو ایک مرتبہ دروازے کو بند کیا اور کہا شیخ مفید اس کے بعد کبھی فتویٰ نہیں دے گا۔ لوگ آتے رہے، فتویٰ مانگتے رہے۔ شیخ مفید نے کہا میں خطا کار ہوں، میں نے فتوے میں خطا کی ہے، میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ امام اس حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ امام نے توقیع جاری کی، لیٹر لکھا شیخ مفید کو، ایھا الشیخ السلام علیک، سلام ہو تجھ پر اے شیخ، من کل فتویٰ، یاد رکھو تمہارا کام ہے کہ تم فتویٰ دو، ومن التسدید، اگر تم سے کوئی خطا ہوگی تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ رابطہ رکھیے، امام سے جو ہے فائدہ ہوگا۔ تو امتحان الہی ہے۔ دوسرا یہ کہ ولایت ائمہ کی قدر کو نہیں جانا، اس وجہ سے اس ولایت سے محروم رکھا گیا۔ تیسری وجہ جو غیبت کی بتائی جاتی ہے عزیزو، وہ اہم وجہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ توجہ کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے، زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مردے سے مراد کافر اور منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مردے سے زندے کو نکالتا ہے، یعنی مردے سے جو منافق ہے، جو کافر ہے، محب علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے۔
یعنی کافروں کی صلب سے، منافقوں کی صلب سے شیعیان علی ابن ابی طالب کو نکالتا ہے، یہ آیت کا معنی ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا چونکہ منافقین کے صلب سے، کافرین کے صلب سے ابھی شیعوں کو پیدا ہونا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاخیر کر دی ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ سارے شیعیان حیدر کرار صلب منافق و کافر سے پیدا ہو جائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص کافر ہے، جو بغض علی رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین کیا جواب ہو سکتا ہے اس سے کہ اس کی صلب میں ہی محب اہل بیت اطہار کو پیدا کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، تاریخ میں کئی مثالیں ہیں، 2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق، اور ہمارے اعتبار سے وہ افراد کافر تھے، ان کی صلب سے محبان اہل بیت اطہار کو پیدا کیا ہے۔ اور یہی وجہ غیبت ہے طولانی ہونے کی۔ کون ہیں وہ 2 افراد؟ سب سے پہلا شخص ہے معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابو سفیان۔ یہ جو معاویہ تھا، یزید کا بیٹا، یہ محب اہل بیت اطہار تھا۔ کیسے محب تھا؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ اس نے یزید کے بعد صرف اور صرف کتنے 40 دن تخت خلافت پر یہ بیٹھا ہے، 40 دن سے زیادہ نہیں، لیکن انہی ایام میں وہ ایک مرتبہ منبر پر گیا، اور منبر پر جانے کے بعد سارے بنی امیہ کو بلایا، اکٹھا کیا ایک جگہ، اور کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں یہ خلافت کو تمہارے سپرد کر دے رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جد معاویہ نے، جس کے نام پر میرے نام کو رکھا گیا ہے، میرے جد معاویہ نے بہترین اصحاب رسول، سحر رسول، داماد رسول علی ابن ابی طالب سے جنگ کی، اور وہ اپنی سزا جہنم میں بھگت رہا ہے۔ یہ معاویہ بن یزید بنی امیہ کے درمیان ان کے تخت سے اس بات کو کہہ رہا ہے۔ اسی کے فرزند یزید یعنی میرے باپ نے بہترین نواس رسول کو قتل کیا، اور یہ کہہ کر معاویہ بن ابی سفیان، اب معاویہ بن یزید رونے لگا، اور جیسے ہی وہ رویا اور اس نے کہا کہ میں خلافت کو تمہارے حوالے کر دے رہا ہوں، تو یہاں پر تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کی ماں نے جیسے ہی پشت پردہ اس بات کو سنا تو کہا اے معاویہ بن یزید، اے کاش تو اسی وقت ضائع ہو جاتا جب تو میرے پیٹ میں تھا۔ تو اس نے پلٹ کر کہا اے مادر گرامی، تو بہت صحیح کہتی ہے، میں اسی وقت ضائع ہو جاتا اور اس منحوس خاندان میں پیدا نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کتنی عمر ہے؟ 20 سال عمر ہے۔ یزید بھی جوانی میں برسر اقتدار آیا تھا، لیکن کردار یزید کو دیکھیے، یزید کے بیٹے کے کردار کو دیکھیے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ ایسے محب اہل بیت کیوں بنا؟ روایت میں ملتا ہے کہ اس کا استاد، تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کا استاد عمر المقصوص تھا، جو محب اہل بیت تھا۔ اس نے اس کے دل میں محبت اہل بیت اطہار ڈالی۔ جیسے ہی اس نے کنارہ کشی اختیار کی اقتدار سے، تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ عمر المقصوص کو جو ہے پکڑا گیا اور زندہ درگور کر دیا گیا، اور کچھ ہی دن میں معاویہ بن یزید کو زہر سے قتل کر دیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کافر کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمن آل محمد کو پیدا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عمر ابن عبدالعزیز بنی عباس کا، بنی امیہ کا نواں خلیفہ، عمر ابن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن ابی العاص۔ مروان بن حکم اور مروان، یہ 2 افراد ایسے تھے کہ جنہیں رسول اللہ نے مدینے سے دربدر کر دیا تھا اپنے زمانے میں، اور ان کو شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے۔ انہیں دربدر کر دیا، اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جب برسر اقتدار آئے تو چونکہ ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا واپس آ جائیے مدینے میں۔ تو رسول اللہ نے جن کو تبعید کر دیا تھا، نکال دیا تھا، ان پر انہوں نے محبت جتلائی شجرہ ملعونہ پر۔ اور ایک مرتبہ جب مروان، روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا امام حسن کے ساتھ مکالمہ کر رہا تھا، آپ کی توہین کرنا چاہتا تھا، تو ایک مرتبہ امام نے کہا او مروان، کیا بھول گیا ہے تو وہ زمانہ کہ جب رسول اللہ نے تجھے مدینے سے نکالا تھا اور تجھے اور تیرے باپ کو شجرہ ملعونہ کہا تھا؟ تو قرآن کی روشنی میں یہ شجرہ ملعونہ ہے۔ لیکن عمر ابن عبدالعزیز بھی جو ہے مروان کا بیٹا، روایت میں ملتا ہے کہ اس نے تقریباً کئی سالوں تک ممبر سے مولا امیر المومنین پر سب و شتم کیا ہے،
कई सालों तक। और ये जो सिलसिला सब वो शितम का चला है, तकरीबन 60 से 61 साल तक बनी उमैया ने अली इब्न अबी तालिब को मिंबरों से बुरा भला कहा। अमर इब्न अब्दुल अजीज जैसे ही बरसर इक़्तिदार आया, इसके दिल में मोहब्बत अहले बैत अतार अल्लाह तबारक व तआला ने डाली। पूरी बायोग्राफी आपने देख ली है, सारे के सारे मलऊन है अजदाद, लेकिन इसके दिल में मोहब्बत अहले बैत है। इसने कहा मैं 2 काम जरूर करूंगा, सबसे पहले जो अली इब्न अबी तालिब आले अली पर लान होती है उसे मैं बंद करवाऊंगा, और दूसरा फदक का वापस लौटाना है। लेकिन चूंकि 60 साल से ज्यादा ये काम हो रहा था और बनी उमैया का ये नवा खलीफा है, तो पुरानी सुन्नत को इस तरह से खत्म करना इतना आसान नहीं होता है। तो उसने एक मर्तबा अपने तबीब को बुलाया और एक नक्शा बनाया। कहा तबीब से तुम जब मेरे दरबार में आना तो सबके सामने मेरी बेटी की खासगारी करना। यहूदी तबीब था। उसने कहा ठीक है, बातें सारी हो गई, प्लान हो गया। वो सारे के सारे दरबारियों के सामने वो तबीब आया और आने के बाद कहा ए खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं आपकी बेटी से अक़्द करना चाहता हूं। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा कि अब नहीं हो सकता है। कहा वजह बतलाइए। कहा तू गैर मुस्लिम यहूदी है, यहूदी का मुसलमान से अक़्द नहीं बनता है, इसलिए मैं तुझे अपनी बेटी नहीं दे सकता। तो हमारे एतबार से काफिर है, रसूलुल्लाह पर और कुरान पर ईमान नहीं रखता। तो एक मरतबा अज़ीज़ान गिरामी उस तबीब ने पलट कर कहा फिर रसूलुल्लाह ने कैसे अली इब्न अबी तालिब को अपनी बेटी अता कर दी? क्योंकि आप कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब काफिर है, इसीलिए आप उन पर सब्बो शिकम करते हैं, लान करते हैं। तो अगर अली इब्न अबी तालिब काफिर नहीं थे तो रसूलुल्लाह ने कैसे, काफिर थे तो कैसे रसूलुल्लाह ने बेटी दे दी थी? इसका मतलब यह है कि अली इब्न अबी तालिब मोमिन थे, अव्वल मोमिन थे, और उन पर लान नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही उमर इब्न अब्दुल अजीज ने यह सुना तो कहा कि क्या किसी के पास इसका जवाब मौजूद है? तो किसी ने कहा कि हमारे पास जवाब मौजूद नहीं है। तो उसने कहा इससे मालूम यह होता है कि मेरे अजदाद ने, बनी उमैया ने खता की थी। यही वजह है कि आज के बाद मैं अपनी हुकूमत पे अली पर सब्बो शतम होने नहीं दूंगा। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज वो शख्स है कि जिसने 60 साल की मुसलसल लान तान को अली इब्न अबी तालिब और आपके खानदान से हटलाया। इसके दिल में मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने यूं डाली। और रिवायतों में मिलता है कि इसी तरीके से उसने फदक को इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले कर दिया, और सिर्फ 4 साल 5 महीने 5 दिन इसकी हुकूमत थी, जिसके बाद इसे जहर देकर शहीद कर दिया गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा है कि काफिरों और मुनाफिकीन के नस्ल से वो मोमिनीन को वजूद बख्शता है, और ये मोमिनीन का ज़ुहूर होना है। इसीलिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताख़ीर है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी, गैबत की ये 3 वजूहात तारीख में उम्दतन बयान की गई हैं, लेकिन इस गैबत के बावजूद भी इमाम से हम इस्तिफादा कर सकते हैं। एक शख्स आया रसूलुल्लाह के पास और आने के बाद कहता है या रसूलल्लाह, ये बतलाइए क्या गैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इमाम से फ़ायदा उठाया जा सकता है? क्या उम्मत फ़ायदा उठा सकती है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया बिल्कुल फ़ायदा उठाया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरह सूरज तो मौजूद है लेकिन अब्र सामने आ गया है, तो सूरज की रोशनाई से इंसान फ़ायदा उठाता है, उसी तरीके से इमाम के वजूद से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, इमाम से राबिता इन अज़ा खानों के ज़रिए बहुत अहम राबिता है। क्यों? इसलिए कि इमाम भी गिरिया करते हैं हुसैन पर और हम भी गिरिया करते हैं हुसैन पर। तो जो मुश्तरक चीज़ है वो गिरिया है, हमारा और आपका और इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो लिहाजा हम पर फर्ज है इस गिरिये के वास्ते से इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिरिये में शामिल हो जाएं। कैसा गिरिया इमाम ज़माना का? फरमाते हैं वला अबकियन्ना अलैका बदल दुमूइ दमा, ऐ मेरे जद्द आला, मैं आप पर आंसू गिरिया नहीं करता, बल्कि मैं आप पर गिरिया करता हूँ खून के आंसू। वला अबकियन्ना अलैका सबाह व मसाहा, ऐ जद्द आला, मैं सुबह शाम आप पर गिरिया करता हूँ। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, कसीरुल बुका तारीख में 5 लोग कहे गए हैं। जनाब आदम और हव्वा जब उन्हें निकाला गया था जन्नत से,
تو انہوں نے گریہ کیا، کثیر البکا تھے، جناب یعقوب کثیر البکا تھے، جناب یوسف کثیر البکا تھے، فاطمہ الزہرا نے بابا کے فراق میں بہت زیادہ گریہ کیا، سید سجاد بھی کثیر البکا ہے، لیکن میں کہتا ہوں امام زمانہ بھی کثیر البکا ہے، چونکہ یہ وہ امام ہے کہ جو 1100 سال سے زیادہ ابا عبداللہ حسین پر ہوئے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، کل مسائل میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ قافلہ شام کو پہنچا اور شام کی مصیبت بڑی عظیم تھی۔ جب بھی سید سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی ہے، تو فرمایا الشام الشام الشام، 3 مرتبہ شام کا نام لیا۔ عزیزو، ساری صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد ایک مرتبہ یزید نے امام کو بلایا اور کہا مولا یہ سارا ابن زیاد کا قصور ہے کہ اس نے حسین کو شہید کیا۔ لعن تان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو واپس بھیجنا چاہتا ہوں، آپ واپس مدینے چلے جائیں۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ دیکھو تو اگر مجھے مدینے بھیجنا چاہتا ہے تو 3 مجھے سے درخواست ہیں، 3 درخواستیں ہیں۔ پہلی درخواست یہ ہے، پہلی خواہش یہ ہے کہ وہ سر کے جو کربلا میں کاٹے گئے تھے وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ وہ مال جو غارت کیا گیا تھا اسے واپس دیا جائے، اور کہا اے یزید اگر تو مجھے دھوکے سے قتل کرنا چاہتا ہے تو ان بیویوں کو احترام کے ساتھ مدینے واپس لوٹا۔ یزید نے کہا کہ میں آپ کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، سر واپس دیے جائیں گے، غارت شدہ مال دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب زینب علیہ مقام نے کہا کہ اے یزید ہم جب بھی حسین پر گریہ کرتے تھے تو شمر تماچے مارتا تھا، ہم چاہتے ہیں شام میں گریہ کریں حسین پر۔ 7 دن تک جناب زینب نے گریہ کیا۔ عزیزو، گریہ کے ایک دن ایک مرتبہ یہ کہا گیا کربلا میں جو سر قلم کیے گئے تھے وہ سر واپس لائے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، عباس کا سر آیا، حسین کا سر آیا، قاسم کا سر آیا، علی اصغر کا سر آیا، سارے سر آئے، سب بیویوں نے سروں کو اٹھایا۔ ایک مرتبہ 2 سر رہ گئے تھے کہ جو اون و محمد کے سر تھے۔ کسی نے کہا کیا کوئی ان کا والی و وارث نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ زینب نے کہا میں ان کی اماں زینب کبریٰ لیکن ان پر گریہ نہیں کروں گی، میں اپنے لال علی الاکبر پر گریہ کروں۔ اجرکم اللہ۔ 7 دن گریہ کے بعد 8ویں دن روایت یہ کہتی ہے کہ یہ قافلہ چلا۔ اب جو قافلہ چلتا ہے ساری تیاریاں ہو گئی، سب اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ اب یہ جو اونٹ ہیں اس پر کجاوے بھی ہیں، اس پر احترام بھی ہے، اس پر حجاب بھی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جیسے ہی شام کی سرزمین کو چھوڑ رہے تھے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ساری بیویاں پھر بھی گریہ کر رہی ہیں، احترام کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ گریہ کی کیا وجہ؟ زینب سے پوچھا گیا تو زینب نے کہا گریہ کی وجہ یہ ہے کہ حسین کی ایک بلبل سکینہ ہمارے ساتھ یہاں پر آئی تھی، ہم اسے واپس چھوڑ کر جا رہے ہیں، سکینہ کا خیال رکھنا۔ حسین نے سفارش کی تھی اس کی قبر کو خالی نہ چھوڑنا، اے زیارت کرنے والوں زیارت کے لیے آتے رہنا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، یہ قافلہ چلا، کربلا کو پہنچا، روز 40 تھا۔ ایک مرتبہ کربلا میں جابر بن عبداللہ انصاری پہلے سے موجود تھے، رسول اللہ کے ساوی موجود تھے۔ جیسے ہی عطیہ نے، آپ کے غلام نے کہا کہ سید سجاد کا قافلہ آ رہا ہے تو ایک مرتبہ دوڑے سید سجاد کے پاس۔ عزیزان گرامی، ابھی تک صحابی رسول سے نہیں ملا تھا، محب رسول سے نہیں ملا تھا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے جیسے ہی دیکھا کہ صحابی رسول اللہ جابر آئے ہیں تو دوڑ کر گلے لگ گئے اور ایک مرتبہ مرثیہ پڑا، اے جابر ہاں ہنا قتلت رجالنا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے مرد قتل کیے گئے، وہ صبیت نساؤنا، ہماری عورتوں کو اسیر بنایا گیا، یا جابر ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، اے جابر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ مصائب سب سے
پہلے سید سجاد نے پڑھے. پھر اس کے بعد جیسے ہی کارواں قریب ہوا ہر بیوی نے اپنے آپ کو اونٹ سے اتارا نہیں بلکہ اپنے آپ کو اونٹ سے زمین کربلا پر گرا دیا. رباب لاش حسین کے قریب ہے, قبر حسین کے پاس ہے, ام لیلہ اکبر کے پاس ہے. عزیزان گرامی ڈھیر سارا بھرپور کھلے دل سے ان اہل بیت حرم نے کربلا میں اہل بیت اطہار کی مظلومیت پر گریہ کیا. عزیزوں یہاں پر شمر نہیں تھا. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں شاید جناب زینب کو سکینہ کی یاد آئی ہوگی, اے کاش سکینہ تو یہاں پر ہوتی تو دل کھول کر حسین پر گریہ کرتی. عزیزان گرامی اجرکم اللہ, روایت یہ کہتی ہے کہ 3 دن بھرپور گریہ ہوا اور اس کے بعد سید سجاد نے حکم دیا کہ بیویوں کو سوار کیا جائے, اب مدینے واپس جانا ہے, جس جگہ سے آئے تھے وہاں پر واپس جانا ہے. عزیزان گرامی سارے بیویوں کو سوار کروایا زینب ولیہ مقام نے. جب خود سوار ہونا چاہتی تھی داہنی طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, کوئی نظر نہ آیا تو کہا اے عباس مدینے سے چلے تھے تو بڑے احترام سے سوار کیا تھا, اب زینب مدینے واپس جا رہی ہے, آؤ زینب کو سوار کرو. عزیزان گرامی اتنے میں پتا چلا کہ رباب اونٹ پر سوار نہیں ہوئی ہے. ایک مرتبہ زینب ڈھونڈتے ہوئے آئی تو ایک مرتبہ بی بی رباب کو دیکھا کہ قبر حسین اور قبر اصغر سے لپٹی ہوئی ہے. کہا رباب مدینے جا رہے ہیں, واپس نہیں چلنا ہے. تو ایک مرتبہ رباب نے ایک مرتبہ سوالیہ نظر سے زینب کو دیکھا اور کہا اے زینب تمہارا مدینے جانا ہمیں سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ جب تم مدینے جاؤ گی تو عبداللہ تمہارے شوہر وہاں پر موجود ہے. ہائے میری ساری کمائی کربلا میں لٹ گئی, میرا والی و وارث حسین یہاں دفن ہے, میرا ننھا علی اصغر یہاں پر دفن ہے, تو جاؤں تو کس کے لیے جاؤں. ایک مرتبہ سید سجاد آئے, سید سجاد نے کہا اماں چلیے, کہا بیٹا مجھے یہیں پر مجاوری کے لیے چھوڑ دو. ایک مرتبہ کہا حکم امام ہے, اے مادر گرامی چلیے گا. ایک مرتبہ جناب رباب نے کہا حکم امام سے سرکشی نہیں کی جا سکتی ہے, سرکشی نہیں کی جا سکتی ہے. کہا سید سجاد حکم دے رہے ہو, حکم امامت ہے, میں ساتھ چلوں گی. لیکن ایک مرتبہ قبر اصغر کی طرف, قبر حسین کی طرف مڑ کر کہا اے اصغر تیری ماں تجھے دھوپ میں چھوڑ کر جا رہی ہے, لیکن وعدہ کرتی ہے کہ مدینے جائے گی تو کبھی بھی سائے میں نہیں جائے گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. سلام خاک نشینوں پر سوگواروں کا, غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے, کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے. سلام بھیجتے ہیں ہم اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی, نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں, مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں. یہ سن یہ حشر یہ
صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریباں کے گپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی سبزیاں بی بی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ سلام محسن اسلام خستتاً لاشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے
حسین 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 شہید کربلا حسین 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 غریب کربلا حسین 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 غریب نینما حسین 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 شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی سر بھائی کا ہے شام سے لائی سر بھائی کا ہے شام سے لائی عباس اٹھو زینب آئی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی شبیر کی لاڈلی سکینہ شبیر کی لاڈلی سکینہ زندان میں چھٹ گئی سکینہ زندان میں چھٹ گئی سکینہ پوچھو تو کہاں رہی سکینہ عباس اٹھو زینب آئی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی اے شہ کے برادر وفادار اے شہ کے برادر وفادار پہنچاؤ وطن اٹھو علمدار پہنچاؤ وطن اٹھو علمدار زندان بلا سے چھٹ کے غمخوار عباس اٹھو زینب آئی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی شبیر کی لاش اٹھا کے لاؤ شبیر کی لاش اٹھا کے لاؤ بے سر کے بدن سے سر ملاؤ بے سر کے بدن سے سر ملاؤ بے گور کو گور میں سلاؤ عباس اٹھو زینب آئی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی ہم غیرت مرتضیٰ اٹھو تو ہم غیرت مرتضیٰ اٹھو تو دیکھو تو بہن کے بازوؤں کو دیکھو تو بہن کے بازوؤں کو کس ظلم کے یہ نشاں ہے پوچھو عباس اٹھو زینب آئی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی شاہنشاہ دشت نلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی سر بھائی کا ہے شام سے لائی سر بھائی کا ہے شام سے لائی
شہنشاہ تشنلب کے بھائی شہنشاہ تشنلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی امت کے ستم سے پھر کے در کر امت کے ستم سے پھر کے در کر بے مخنا و بے ردا کھلے سر بے مخنا و بے ردا کھلے سر دربار میں جا کے بنت حیدر عباس اٹھو زینب آئی شہنشاہ تشنلب کے بھائی شہنشاہ تشنلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی شہنشاہ تشنلب کے بھائی شہنشاہ تشنلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی سر بھائی کا ہے شام سے لائی سر بھائی کا ہے شام سے لائی عباس اٹھو زینب آئی شہنشاہ تشنلب کے بھائی شہنشاہ تشنلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی ہے شور نگی کہاں ہے اصغر ہے شور نگی کہاں ہے اصغر قاسم ہے کہاں کہاں ہے اکبر قاسم ہے کہاں کہاں ہے اکبر ہے آل نبی ہے تازہ محشر عباس اٹھو زینب آئی شہنشاہ تشنلب کے بھائی شہنشاہ تشنلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی شہنشاہ تشنلب کے بھائی شہنشاہ تشنلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی یا حسین 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 حسین یا 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 حسین کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ 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 عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کانوں سے چھنے کا ہے اور آگ تھی دامن میں گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں
سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کہتی تھی کہ اصغر کو لے آؤ میرے بابا سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ صد پر ہے مظالم کی یہ پھول سی معصومہ مقتل سے کہاں جائے شبیر کی مظلومہ وہ دروں کا کھانا وہ اشکوں کا پینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ مشکل میں گھری ہائے اولاد نبی کیسی اس دشت مصیبت میں ہے تشنا لبی کیسی آیا نہیں اب تک ساقائے سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کہتی تھی سدھارے ہیں بھائی جو میرے پیاسے جب تک نہیں لوٹیں گے امو میرے دریا سے میں نے پھوپھی جان پانی نہیں پینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ یہ شام کے زندہ میں دیواروں کو تکتی ہے کیا سوچ کے یہ جانے دن رات سسکتی ہے بچھڑی ہے چچا سے تب سے یہ حسینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے
سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ وہ وقت جدائی وہ حالات کی مجبوری سرور سے سکینہ کی اب تک نہ مٹی دوری مقتل میں انگوٹھی ہے زندہ میں نگینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے 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 یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا توحید کو یہ کس کا سجدہ بچا رہا ہے یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا توحید کو یہ کس کا سجدہ بچا رہا ہے یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا آیات ہے رسل میں بکھرے ہوئے ہیں پارے آیات ہے رسل میں بکھرے ہوئے ہیں پارے نیزے پہ آج قرآن سنا رہا ہے یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا بیٹوں کا دے کے صدقہ اور بہنوں کی ردائیں بیٹوں کا دے کے صدقہ
اور بہنوں کی رہائیں، روزے ازل کیا جو وعدہ نبھا رہا ہے، یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے، یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا، توحید کو یہ کس کا سجدہ بچا رہا ہے، یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا، جس کے گلے کے بوسے لیتے تھے خود محمد، جس کے گلے کے بوسے لیتے تھے خود محمد، ظالم اسی گلے پہ خنجر چلا رہا ہے، یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے، کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے، یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا، آغوش میں جو ماں کی سوتا تھا پیاسا اصغر، آغوش میں جو ماں کی سوتا تھا پیاسا اصغر، آغوش میں لحد کی بابا سلا رہا ہے، یہ کون کربلا کو بنا رہا، توحید کو یہ کس کا سجدہ بچا رہا ہے، یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے، یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا، مجھ کو تماچے مارے کانوں سے در چھینے، مجھ کو تماچے مارے کانوں سے در چھینے، اب ہنس کے مجھ کو ظالم تیرا سر دکھا رہا ہے، یہ کون کربلا کو بنا رہا ہے، یہ کون کربلا کو بنا رہا، توحید کو یہ کس کا سجدہ بچا رہا ہے، یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے۔ کر دیا بندگی
کا سلیقہ اسے آ گیا بندگی کا سلیقہ اسے آ گیا علامہ زیر خنجر وہ سجدہ تیرا 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 روکے احمد نے جنت سے دیے صدا الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین یوں فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا روز عاشور عالم پہ روشن ہوا روز عاشور عالم پہ روشن ہوا کند خنجر تلے رکھ کے سوکھا گلا کند خنجر تلے رکھ کے سوکھا گلا کند خنجر تلے رکھ کے سوکھا گلا سوکھا گلا تو نے انسانیت کا بھرم رکھ لیا الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین زندگی کو سپرد خدا کر دیا زندگی کو سپرد خدا کر دیا جو فنا تھی اسی کو بقا کر دیا جو فنا تھی اسی کو بقا کر دیا اس طرح حق سے وعدہ وفا کر دیا اس طرح حق سے وعدہ وفا کر دیا اس طرح حق سے وعدہ وفا کر دیا ہر خوشی کو رضائے خدا کر دیا الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین دکھ رہا تھا سر عام جب آدمی دکھ رہا تھا سر عام جب آدمی حق و باطل کی پہچان بھی مٹ گئی حق و باطل کی پہچان بھی مٹ گئی دیکھے قربانی تو نے جمالال کی 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 بخش دی دین کو ایک نئی زندگی الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین پھر رہا ہے نگاہوں میں منظر ابھی پھر رہا ہے نگاہوں میں منظر ابھی لاش کڑیل جوان عالم جا کنی لاش کڑیل جوان عالم جا کنی تیری ہمت پہ قربان ابن علی 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 قلب اکبر سے تو نے صدا کھینچ لی الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین میرے مہمان ہے آخری سلام میرے مہمان ہے آخری
آخری سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری سلام، شاہ ذیشان 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 ہے آخری سلام، دل ہے ویران ہے آخری سلام، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، گر جیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، گر جیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہار، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہار، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا علا، 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 ہائے افسوس جی بھر کے روئے نا، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، یہ صدائے فغاں اور یہ مجلسیں، یہ صدائے فغاں اور یہ مجلسیں، ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینتیں، ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینتیں، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، 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 آہ پڑتا ہے دل کس طرح یہ کہے، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، الوداع اے شہ مشرقین، الوداع، الوداع اے شہ مشرقین، الوداع۔